بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمدللہ جیسے ہمارا گلا خراب ہو گیا آپ کا یہ بھی ہے. آپ کا یہ بھی خراب ہو گیا. الحمدللہ. کچھ تو کرے گا. ہاں کچھ میری بات سمجھ آئے گی, کچھ اس کی. آنا کیا تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. حدثنا یا اخبرنا یا سمعنا کہہ سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آواز سن رہے ہیں وہ میری نہیں, یہ اس کی ہے. یہی کیا فرقہ ہے, اس کا نام فرقہ رکھا ہے. اور سمجھدار سمجھنا پڑا. حالانکہ جو بھی آواز ہوتی ہے نا وہ اس کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر وہ لہروں میں کلی سے تو لہریں نکلتی, وہ لہریں ہی ہوتی ہیں جو دوسرے تک پہنچتی ہیں. آگے پھر دماغ جو ہے کان کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے رڈار سا لگایا ہوا ہے اینٹینا, وہ اسے پھر سے آواز میں کنورٹ کر کے دماغ میں ہمیں جعل لکم السمع والابصار. تو بات تو پھر بھی ہوئی ہے, اس کے بغیر بھی وہ کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں. یعنی بالکل سفسطہ ہے کہ علم سے اپنے آپ کے بارے میں وہ ایک نظریہ رہا ہے نا, سفسطہ اس سے کہتے ہیں, انگریزی میں نتھنگ کہتے ہیں. میرا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ بہن ہوتا ہے نا, تو سب کا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے چیز ہے اور ہوتی نہیں ہے. آپ جی کو سمجھ ایسے سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ وہ غالب نے کہا نا, عالم تمام حلقہ نام خیال ہے. تو وہی بات وہ سمجھتے بس وہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ ایک زمانے تک لاؤڈ اسپیکر میں نماز نہیں پڑھاتے تھے, ابھی نہیں پڑھاتے. جو راسخ الحنفیت ہیں ان کی تو کہیں بھی نہیں ہوتی. یہ عجیب ہے. اذان کہہ رہے تھے امام کے آگے باہر نہیں ہوگا, مکبر جو ہو گیا یہ بات ہے. بہت یہ چھوڑے شبی وصال ہے, ساری چراغ گل کر دو.
خوشی کی بزم میں کیا کام چلنے والوں کا، تو ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں، تو صحیح کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ جو ماوراء صحیح ہے، امام صاحب کے مقاصد اور دیگر وہ چیزیں بھی ہم امید ہے ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ پہلے علم کا تعارف ہو جائے۔ امام صاحب نے علم کی تعریف تو کی، اسی لیے نہیں کی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علم علم ہے اور جنہوں نے کی بھی ہے وہ بھی آپ جتنی تعریفات پڑھیں گے نا ان میں پھر علم بڑا آئے گا، تو جب وہ علم پھر اس میں آ جائے گا جی، تو بات تو وہی کی وہی ہے۔ اصل میں یوں کہیے کہ علم ہر ایک نے ایک اپنا دائرہ مقرر کیا ہے اور اس کے مطابق اس کی تعریف کی ہے۔ جیسے وہ بہت سے اندروں نے ہاتھی کی تعریف کی تھی، تو یہ وہی بات ہے جی، جس کا ہاتھ پیٹ پر لگا اس نے کہا وہ ڈھولسا ہوتا ہے، کسی کا کان پر ہاتھ لگا وہ تو پنکھا سا تھا، کسی کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑ گیا تو وہ تو ستون تھے۔ تو جس کا جو دائرہ ہے نا اسی کے مطابق اس نے تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں شاید۔ کوئی حد ہی نہیں شاید محبت کے بسانے کی، سناتا زیادہ ہے جس کو جتنا یاد آتا ہے، تو جو جتنا جس کو کچھ ہے نا وہ اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے ذرائع عطا کیا، جو حواس ہے ہمارے، یہ حصول علم کے ذریعے سورہ نحل ہے نا، والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تو یہ ذرائع ہیں علم کے، تو کئی لوگوں نے انہیں کو ہی علم سمجھ لیا کہ جو دیکھتے ہیں وہ علم ہے، جو سنتے ہیں وہ علم ہے، حالانکہ علم ان سے آگے بھی چیز۔ کیونکہ علم انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے امتیازات بخشے۔
اگر صرف سننا دیکھنا سننا ہی علم ہوتا تو پھر تو جانور ہم سے بڑے عالم ہوتے، ہم سے دور تک دیکھتے ہیں، ہم سے دور تک سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری یہ حواس خمسہ کیا ہوگا اس کو گھروں میں ہاں والیوم کم کرتے ہو گیا چولستان سے بہت شکریہ جزاک اللہ. تو انسان سے جو مطلوب ہے نا وہ ان سے صرف دیکھنا، صرف سننا، وہ سننا جو آواز کے کانوں سے ٹکرانے کا نام ہے، وہ سننا مراد مقصود نہیں ہے انسان سے. ورنہ تو وہی بات ہوگی نا صلی اللہ علیہ کہو کما صلی اللہ علیہ یا نا تو مالا یسمع الا دعا و ندا، سنتے تو وہ بھی ہیں، سنتے تو ہیں لیکن لا یفقہون. اس لیے سننے اور سننے میں فرق ہے، دیکھنے اور دیکھنے میں فرق ہے. ان کے دیکھنے سننے کو علم نہیں کہتے، اور جب ہم انسان دیکھتا سنتا ہے نا وہ اسے وہ اس ذریعے سے علم تک پہنچتا ہے. یہ بہت دقیق سا فرق ہے، اور یہی فرق اصل میں بہت سے لوگوں کو یہ فرق جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کل سیرو فی الارض فانظروا، ہاں تو وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے چلو سیر و سیاحت کرو، جاؤ شاہی قلعہ جا کے حالانکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے نا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین، دیکھنا تو وہ تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں جا کے کو اٹا کیویں بناؤندے سی، وہ جوڑتے کیویں سی، وہ گلیاں کنی رکھتے سی. یہ بات ہے، یہ تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گی. تو جو بات سمجھ یہ ہے علم، یہ جو اس سے نتیجہ نکالنا تھا نا وہ ہے علم.
تو ایک ذرائع علم ہے یہ، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالی علم نازل فرماتا ہے۔ اسی ہم کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو انسان یا خود سے یا کچھ حیوانوں سے یا دوسروں سے یا تجربے سے یا ٹھوکر کھانے سے یہ سیکھتا نا، اسے علم نہیں کہتے۔ علم ہوا ہے جو جس نے ذرائع علم عطا کیے اور پھر ان سے اس مستفید ہونے کے لیے ہمیں جو چیز عطا کی کہ اس سے اب یہ سیکھو اور یہ سمجھو۔ اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں، بلکہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے نا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ سننا سمجھنا ہی اگر علم ہے تو پھر جانور بڑے فقی ہے سارے۔ تو جو میں نا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیوانی، اس کے وہ 5 ذرائع جسے ہم حواس کہتے ہیں، اور جو علم ہے مقصود اس کے 5 ذرائع ہیں، بلکہ ایک ہی ذریعہ ہے وحی، اور وحی کے معلوم یا وحی تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس 5 ذرائع ہے۔ کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور پھر چوتھا اس میں اجتہاد اور قیاس، اور اس کے بعد جو اس کے توابع ہیں۔ یہ 5 میں نے اس لیے کہا، وہ 5 کو 5 سے برابر کرنے کے لیے، ٹھیک؟ تو یہ علم کے ذرائع ہیں۔ تو ان کو کس طرح محفوظ رکھا علماء اسلام نے؟ رہا تو شروع سے ہی وہی تو سب پر آئی، سب امتوں میں آئی، یہ علم سب کو عطا ہوا، بنی اسرائیل کو بھی عطا ہوا، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لیکن اس کو محفوظ رکھنے کا شرف کہہ لیں اور اس کا طریقہ یہ صرف امت محمدیہ علیہ سید السلام کو الہام ہوا، الہامی علم ہے یہ، کیونکہ یہ کسی کو دیکھ کر تو نہیں نہ بنایا کہ کسی قوم نے یہ کیا ہو چلو ہم بھی یہ کر لیں، عمارتیں انہوں نے بنائی ہم نے بنا لی، لیکن کسی کے پاس یہ علم نہیں تھا کہ کس طرح محفوظ کرنا ہے۔ یہ امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ جی ان کے بھی ذمہ داری تو ان کی بھی تھی، بِمَسْتُحْفِظُوا فِيهِ، یاد رکھنے کے، محفوظ رکھنے کے ذمہ دار تو وہ تھے، لیکن امت محمدیہ کا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مدد بھی فرمائی کہ یہ جو تمہارا فریضہ ہے اسے اس طرح اس سے عہدہ برآ ہونا۔ قرآن بھی محفوظ رہا اور حدیث بھی محفوظ ہے۔ اب اس کے حفاظت کے ذرائع میں سے یہ ہے جو کچھ آج ہم
آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا جتنے بھی انسانی زندگی کو مفید ہے چیزیں ہیں علم انہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل علم ہوتا ہے جو فائدہ دے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نا اللہم انی اسألک علما نافعا. اب بہت سے لوگوں نے علم بنائے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جس میں زندگیاں کھپا دیتے ہیں. وہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ کوئز کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، جی ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی کتنی ہے، ناگا پربت کی کتنی ہے، اس کا اگر کسی کو ماؤنٹ ایوریسٹ کا نام بھی پتہ نہ ہو تو کیا کمی ہے اس کی زندگی میں. جی جس چیز کا پتہ ہونا چاہیے وہ پتہ نہیں، اور جس کا پتہ ہونا نہ ہونا برابر ہے. جی یونس خان رات میں کتنے سکور پر آؤٹ ہوا، اب کسی کو یونس خان کا نام بھی نہ آتا ہو تو اس کی زندگی میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا. اس لیے میں وہ رومی کی دلچسپ حکایت سناتا رہتا ہوں. جی رومی نے کہا نا کہ کچھ لوگ لڑکے سمندر کی سیر کے لیے نکلے ملاح کے ساتھ، تو کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں چہل محل ہوتی ہے، انہوں نے بابا جی سے مذاق شروع کر دیا. جی ایک پوچھتا بابا جی آپ نے میتھ پڑھا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر تو آپ سیکھتے ہوں گے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جی یوٹیوب تو دیکھتے ہوں گے. تو اس سے مذاق کرتے رہے. جب وہ ہر چیز کا جواب نفی میں دیتا رہا تو کہنے لگے بابا جی ادھی زندگی تھالی گئی ضائع کی ویکھیا تھا. اتنے بابا جی کو سمندر میں طوفان کے آثار نظر آ گئے تو وہ کہنے لگا جوانوں تیرنا بھی آتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، کہنے پہ تاری ساری یہ تو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا علم نہ ہو اور جس کا زندگی سے تعلق بھی ہے بھی یا نہیں ہے دور کا، تو علم وہ ہے جو جس قدر انسان کو مفید ہے اسی قدر اس کی وقت ہے. تو سب سے بڑا علم ہے علم الہیات جسے ہم توحید کہتے ہیں. اسلاف میں سے کسی کے حوالے سے شیخ الاسلام نے علم کی ایک بہت زبردست تقسیم کی ہے، اسے یاد کر لو. شیخ الاسلام نے لکھے وہ نام اس میں یا تو یعنی ہے کچھ تحریف ہے، مجھے وہ نام نہیں مل سکا، میں ترجمہ تلاش کر رہا ہوں ان کا. یحییٰ بن عمار کر کے اس طرح لکھا ہوا تھا. ان کے حوالے سے انہوں نے علم کی 5 قسمیں بتائی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک ہے علم ہوا حیات الدین،
یہ زندگی کی طرح. اور وہ ہے علم التوحید، یعنی معرفت باری تعالی. جس قدر علم ہوگا یہ ہے اصل علم. یہ حیات ہے، جیسے انسان کے لیے زندگی ہے. اور ایک علم ہے ہوا غذاء الدین. زندگی کو غذا کی بھی تو ضرورت ہے، تو توحید کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات، آیات باہرات، آیات بینات، یہ جس قدر اس میں علم ہوگا یہ گویا کہ اس زندگی کو یہ غذا دے گی، بہت مضبوط تر ہوتی جائے گی. اور ایک ہوتا ہے، اسے کہا انہوں نے دواء الدین، کیونکہ زندگی میں کبھی کبھی عوارض بھی لاحق ہو جاتے ہیں، کبھی نزلہ ہوا، زکام ہوا، تو دین میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے مواقع آتے ہیں. تو کبھی ضرورت پیش آتی ہے مسائل کی. تو یہ جو مسائل ہیں، علم فقہ کہہ لیں اسے، علم السنہ کہہ لیں، یہ دوا ہے. اور ایک علم ایسا اسے کہتے ہیں کہ داء الدین، وہ دین کی بیماری ہے، وہ لاحق ہو گئی. کہتے اس کو علم ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیماری ہوتی ہے، جسے علم کلام کہتے ہیں. ادھر ادھر کی یعنی فضول سوالات، سوال در سوال، بال کی کھال. تو یہ ہوگا داء الدین. گھن لگ گیا، دیمک لگ گئی گویا کہ دین کی عمارت کو، بنیادوں میں پانی پڑ گیا. اور ایک وہ ہوتا ہے جسے لوگ سمجھتے تو علم ہی ہے، لیکن ہوا ہلاک الدین. جیسے جادو ہے اور اس کے جتنے متعلقات ہیں. تو جب یہ تقسیم آپ جان لیں گے نا، تو ساری چیزیں انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو باقی انسانی علوم ہیں، علم طب ہے، علم ہندسہ ہے، علم کیمیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو چیزوں کا اشیاء کا علم ہے کہ یہ چیز مضر صحت ہے، یہ چیز مفید صحت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ علم نہیں ہے یا یہ مفید نہیں ہے. ان کی بھی انسان کو ضرورت ہے، لیکن ان کی ضرورت محدود ہے، ایک دائرے تک ہے. لیکن اگر کوئی اسی کو
اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے ان کو اس قدر اٹھایا ہے، اس کو اس قدر قیمت دے دی ہے، یا انہوں نے خود لوگوں پر اذہان پر قابض ہو کر یہی اس کی مصنوعی قیمت بنا لی، اس کی قیمت مصنوعی ہے، جس طرح ڈالر کی قیمت مصنوعی ہے جی۔ دنیا میں جتنے یہ کرنسیز ہیں ان کی قیمت تو سونے سے متعلق ہے جی۔ اور اس وقت سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ڈالر کے پیچھے سونا نہیں ہے، انہوں نے یعنی اپنی جسے ہماری دیسی زبان میں بدماشی کہتے ہیں نا، وہ ہم بچنا چاہتے تھے اس لفظ سے، لیکن ہے یہی، انہوں نے اس سے قائم کی ہوئی ہے، ورنہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو جس دن ان کا یہ پول کھل گیا کہ بس ہمیں گلو باٹی ہے نہیں، ویسے کچھ بھی نہیں، جس لیے گلو بارتا ہاتھاں جا گئے تھے سب کچھ جڑام ہو گیا جی۔ یہ بات سنا ریل میں آدمی بیٹھا ہوا تھا سیٹ پر، چوڑا ہو گئے تو جناب نال ہو جاؤ، بندہ پتہ نہیں کون ہے بچارے کھڑے ہو گئے، جھگڑا پتہ نہیں کون ہے، کوئی کو ہو جائے آ گیا، انہوں نے کون ہے تو نہ میں بیمار ہوں نال ہی سنگل کے بہ گیا جی۔ اب تو جس دن اس کا پتہ چل گیا نا یہ بیمار ہے اسی دن یہ تو باقی جسے علوم ہم کہتے ہیں نا، اور ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ دین کی تو قدر ہی کوئی نہیں ہے، اس علم کی تو قدر ہی کوئی نہیں، اسے تو کوئی پوچھتا نہیں، بھائی کون پوچھے گا اس کو؟ آپ تو مشہور ہے نا قدر زرگرمی دانت قدر جوہر جوہری، کہ اگر آپ قیمتی پتھر جی ہیرا لے کر آپ پھر رہے ہو تو آج رکولے سے اکٹھا کرتے پھرتے نا، پوچھو کیا کی ہے ہونے کی کیا، اس کو تو نہیں پتا نا۔ اس لیے آپ کو خود کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا اگر صراف کی دکان پر اگر گاہک نہیں آتا وہ سونا اپنا بال سٹنا شروع کر دے دیا شاید لے کوئی نہیں، وہ تو سگوں سمیٹ کے رکھ رہا، انہیں سنبھال کے رکھ رہا جی۔ صراف کی دکان پر یہ ظاہر ہے وہ رش نہیں ہو سکتا جو صبح نان بائی کی دکان پر ہوتا جی، جڑا کلچے لین لے صبح تو ان کو جا صراف ہی بچارا 12 بجے تک آگے کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں آیا جی، دکانداری تو ہی نا۔ ہمارا حال یہ ہو گیا یہ تو جو علم ہے نا اس کی قدر اس کی افادیت سے ہوتی ہے، یہ جو یعنی مضر علوم کو نکال دو، ان کو تو علم ویسے ہی کہا جاتا ہے، علم نہیں ہے وہ تو زہر ہے، لیکن ہر ایک کی جو قیمت ہے نا وہ اس کی افادیت سے، جتنا اس کی تعلق ہے، اگر کسی کا جسمانی صحت کے ساتھ تعلق ہے
یہ کسی کا زراعت کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا حیاتت کے ساتھ تعلق ہے جی کوئی، لیکن یہ ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ علوم نہیں ہے، یہ اصل میں یہ فنون ہے، حوصلہ افزائی کے لیے ان کو علوم کہہ دیتے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ یہ جو سب سے قیمتی علم تھا اس کو محفوظ کیا، اور ایک طریقہ اس کا ہم پڑھ چکے، امام صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ دوسرے سے جو تلقی کرتے ہیں یا القاء کرتے ہیں دوسرے کو، سننا بھی سنانا بھی، یہ سارا یعنی مشروع ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل پڑھتے تھے، جبریل امین پڑھتے تھے، پھر آپ اسے یاد کر لیتے تھے، پھر آپ لوگوں کو سناتے تھے، لوگ آپ سے سن کر یاد کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سننا سنانا اور اسی قدر جیسے سنا ویسے آگے پہنچانا، یہ ہے علم کی حفاظت کا پہلا زینہ۔ جی نظر اللہ امرأً سمع منا، مختلف الفاظ ہیں، حدیثاً یا مقالاتاً فوعاہ ثم اداہ کما سمع۔ لیکن یہی ایک ذریعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، اور اس میں تدریج ہونا تھی۔ تو اس کے لیے آگے ایک اور ذریعہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھیں باب ما یذکر، اب ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں یہ باتیں۔ باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ پڑھو بھائی، کیا پڑھ لی تھی یار؟ پڑھ لی تھی بھائی۔ جب کہا تھا نا رسول من ورائی، کیا؟ ہاں پڑھو پڑھو پھر آگے رہنا۔ اختلف العلماء، قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس قال روينا في القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل يسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من اهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل خلق. قال خلق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل.
قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض والجبال وجعل فيها المنافع الله أن خلق قال نعم قال نعم رسولك إن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال ونعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك إن علينا شهيد البيت من ليس بنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقذ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة لا يدخلن الجنة إن قال إن صدق لا يدخلن الجنة میرے پاس نہیں لکھا ہوا ہے حضرت ذکر کر کے کہا ہوا ہے کہ تمام دوستوں سے جو ہے ہو سکتا ہے نہیں میرے پاس. خیر کوئی بات نہیں, حدیث تو ہے. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى بلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها للآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك مكان قرأه فأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. جی مناولہ نالا یا نالو, تناولہ یہ الفاظ ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا, اور تناولہ جو حدیث ہے حدیث کسوف. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تھا اور کہا کہ اگر میں پکڑ لیتا تو مناولہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو چیز دینا, پکڑانا. کہ میں مثلاً ایک تحریر لکھ کر خط بند کر کے کسی کو دوں کہ یہ لو, تو اب اس کا بھی اعتبار ہے یا نہیں. تو یہ نقل علم کے معتبر ذرائع میں سے ہے. اصل تو اس شخصیت کا اعتبار ہے نا, کہ جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ کتاب یہ میں نے لکھا ہے اور یہ آپ نے پڑھنی ہے یا آپ نے کسی کو پہنچانا ہے. اور امام صاحب نے دیکھے اس کے لیے بھی کیسی زبردست دلائل دونوں طرح کے ذکر کی ہے. ایک وہ کتاب جو لکھ کر دی, کتاب خط کو کہتے ہیں, جو ہرقل کے نام لکھا تھا. اب یہ تو اسے پہنچانا تھا نا, پڑھنا اس نے تھا. اب درمیان میں یہ واسطہ ہے, اس کو لکھ کر دے دیا
کہا کہ اس کو پہنچانا ہے. اور ایک یہ خط جس کا یہاں ذکر کیا ہے جی، وہ جب وہ حاتب بن ابی بلتع والا قصہ ہوا، اور اس سے پہلے جب آیت نازل ہوئی نا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش سے غالباً ان کو علم عطا کیا اور ان کو ایک خط دیا، کہا کہ یہ تم نے فلاں جگہ سے پہلے اسے نہیں کھولنا، برکل کے ماد ہے یا کیا اس طرح کی کوئی روضۃ الخاف تو اس میں تھا نا، اس میں ہاں تو ان سے کہا تھا کہ وہاں جا کر آپ نے کھولنا ہے. تو وہاں جب انہوں نے کھولا 20-30 آدمی ان کے ساتھ تھے، تو اس میں تھا کہ اپنے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ یعنی نگرانی کرنی ہے کفار کا کوئی قافلہ یا ان کا کوئی دستہ، اور اگر وہ غلطی نہیں کر رہا تو اس میں ہے کہ ان سے کہنا کچھ نہیں ان کو، وہ ہے کہ پیغام تھا پہلا مسلمانوں کا کہ اب وہ زمانہ ختم ہوا جب تم ہمیں مارتے تھے، اب ہم اگر مار کھائیں گے تو ماریں گے. یہی امین گیلانی نے کہا تھا نا 74 میں، وہ جو جب اسمبلی کا اجلاس مقرر تھا نا قادیانی تحریک قرارداد کے متعلق، 7 ستمبر تھا وہ، تو اس نے کہا تھا گزر گیا گر یوں ہی 7 ستمبر بھی پیش کریں گے ہم سینے بھی خنجر بھی. تو یہ ہوا کہ اعلان تھا کہ اب ہم لڑ بھی سکتے ہیں لیکن لڑائی کے آغاز کا اجازت نہیں تھی. لیکن وہ ہوا جو ہوا وہ بعد میں تھے. تو ایک تو یہ تھا یہ کی قصہ ہے، اور ایک وہ جو حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو بھیجا تھا جہاں عورت کے پاس خط تھا حضرت حاتب بن ابی بلتع کا، ٹھیک، تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ خط تم نے یہ روضہ خاف پہ جا کے پڑھنا ہے. وہاں اس میں تھا کہ ایک حودج زوار عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر. تو یہ دونوں صورتیں، ایک تو ان کو کہا گیا کہ تم نے پڑھنا ہے، اور ایک وہ جو ہیراکل کو لکھا وہ اس نے پڑھنا تھا. تو دونوں صورتوں میں مناولہ جو ہے وہ معتبر ہے. ٹھیک، ویسی پھر بڑی، اور اب تو سارا مناولہ ہی چل رہا ہے نا. جی، کہ کتاب چھپ کر آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے فتح الباری میں لکھا ہے. یہ سب مناولہ ہی ہے.
وہ سند کا زمانہ اب اتنی ضرورت نہیں رہی نا، اور یہ اس قدر پھیل گئی ہیں اور متواتر ہو گئی ہیں کہ سند کی ضرورت درمیان سے اٹھ گئی ہے۔ تو یہ تھا، یہ پڑھیں۔ یعنی کتاب اہل العلم بالعلم الى البلدان، تو اہل العلم ایک دوسرے کو علم کی باتیں یعنی روایات بھی، مسائل بھی، فتاویٰ بھی، استفسار بھی، سوالات بھی، جوابات بھی جو لکھتے ہیں وہ پھر یہ سب کا سب معتبر ہوگا۔ جی اور یہ کتنا بڑا یعنی ثبوت دیا انہوں نے امام بخاری نے کہ نسخ عثمان المصاحف، کہ قرآن کے نسخے تیار کیے، فبعث بها الى الآفاق، اور اسے مختلف شہروں میں بھیج دیا۔ یہ مناولہ ہو گیا، ورا عبد اللہ وإلى آخره، واحتج بعض اہل الحجاز، وہ حدیث ہو گئی۔ پڑھیں حدیث اب۔ حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عزيز البحرين، فدفعه عزيز البحرين الى مصر، فلما قرأ مسكه حاسبت عن سد المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق، تو ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فانتقل خاتما من كتاب نقشه محمد رسول الله كاني انظر الى بياضه في يده فقلت لكتابة من قال نقشه محمد رسول الله قال انا۔ تو یہ اس کا نقش تھا۔ تو جب انہوں نے یعنی جب یہ پتہ چلا کہ وہ کسی نشانی کے بغیر کس کی طرف سے ہے، یعنی جیسے ہمارے سرکاری پیڈ ہوتے ہیں جگہ پر سادہ کاغذ پر تو نہیں نا، جو ادارتی خط ہوتے ہیں وہ اس کے پیڈ پر جاتے ہیں، تو یہ بھی سارا مناولہ ہی ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ متعارف کرا دیا، اور بہت سا علم اس کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا، اور اس کی حیثیت شرعی ہے۔ اب تک تو تھا کہ اصول علم، تلقی اور ابلاغ علم اس کے پہنچانے کا ذریعہ۔ اب یہاں سے آداب شروع ہوں گے کہ اصول علم کے یا مجالس علم کے کیا آداب ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اس اعتبار سے امام بخاری کی کتاب جو ہے نا کتاب العلم ایک مکمل کتاب ہے۔ آپ چاہیں تو اس کی مدد سے تعلیم، نظام تعلیم پر ایک مکمل کتاب لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کر کے دیکھیں۔ آپ کوئی خاکہ بنا دیں گے، آپ رنگ بھرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آگے اب
آداب جو ہے نا مجالس علم یہاں سے اب شروع ہو رہے ہیں. کافی ہے میرا خیال ہے. خیال دوسرا بہت بڑے غلط ساتھ ہی چل کل سے دے گا. فرمائیے.